شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو دنیا کے بڑے بڑے حصوں پر بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اور بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کے فاصلے طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ جنات، حیوانات سب آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا آپ کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو ان کے لیے وسیع کر دیا اور اتنی ساری چیزوں پر اللہ نے انہیں قدرت دے دی، تو ایک دفعہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ لہٰذا حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میری ایک خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوق کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں گا اور ان کی بہترین دعوت کروں گا۔ اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمت دی ہے، تیری عنایات سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف ایک مہینے کے لیے تیری مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اللہ نے وحی فرمائی، اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میرے مخلوقات بہت زیادہ ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان نے دوبارہ درخواست کی، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ نے حضرت سلیمان کو ایک دن کی اجازت دے دی، وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کریں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں اور ہر طرح کی سبزیاں اور پھل۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی، ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، انہیں پکایا گیا، شوربہ تیار کیا گیا، قسم قسم کے پکوان پکائے گئے اور کھانے بنائے گئے۔ حضرت سلیمان کے حکم سے دریا کے کنارے ایک عالی شان گھر بنایا گیا جو نہایت کشادہ اور وسیع تھا، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت پر بلایا جائے وہ بآسانی اس گھر میں آ سکے۔ تقریباً 22,000 جانور ذبح ہوئے، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئی۔ ان بڑی بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور قسم قسم کے مشروبات کے تلاب بھی بنائے۔ اس بہترین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئی اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم عالی شان مکان کے اندر دسترخوان بچھایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرے تو دوسرے سرے میں پہنچنے میں کئی دن کا وقت لگ جاتا۔ حضرت سلیمان نے سارے جہان کی مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہٰذا سب حاضر ہو جائیں۔
جن، چرند، پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی تری میں اڑنے والے دیگر جانوروں، تمام مخلوقات کھانے کی دعوت پر آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، لہٰذا آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو ہوا میں اٹھا کر رکھے تاکہ حضرت سلیمان اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کو کھانے کے لیے تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی۔ جتنا کھانا وہاں پڑا تھا سارا کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی اور پھر حضرت سلیمان کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان تعجب میں پڑ گئے اور بولے، اے مچھلی۔ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب ایک ہی لقمہ ہوا اور مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں جا کر میرا پیٹ بھرے گا۔ اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، تم تو سارا کھانا کھا گئی اور ابھی بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ کو جتنا کھانا بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو کھانا نہیں دے سکتے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا ہے اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان اور مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہے اور تیری ہی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو میری نادانی مجھے معاف کر دے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ بھلا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، پھر کہاں اڑے جا رہے ہو؟